اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور۔ آج ہم اس کے صفحہ نمبر 144 سے اس کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ یعنی ماشاءاللہ آپ نے ایک گرس یعنی 12 درجن صفحات اس کتاب کے مطالعہ فرمائے۔ اس ٹاپک کا عنوان ہے زندگی میں سانس کا عمل دخل۔ گزشتہ چیپٹر میں حضور مرشد کریم نے بتایا کہ سانس کے 2 رخ ہیں، ایک صعودی رخ ہے اور ایک نزولی رخ ہے، اور یہ فرمایا کہ کس طرح سے اگر ہم سانس کے صعودی رخ سے ہم ربط ہو جائیں، ہم رشتہ رہیں، یعنی اس کی طرف توجہ دیں، اس پہ دھیان دیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی روح صعود کرے گی، اور صعود کرنے کا مطلب اوپر کو اٹھے گی اور اپنے اصل یعنی اپنے خالق، اپنے مالک کے ذہن کو سمجھنا سیکھ لے گی۔ پھر اس سے بتایا کہ یہ ساری کائناتی توانائی جو ہے یہ لہروں پہ چل رہی ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے خیالات پہ قائم ہے، اور ان خیالات پہ کنٹرول کے لیے آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں آکسیجن کی مقداریں کس قدر وافر مقدار میں ہونی چاہیے۔ تو اسی کی کنٹینویشن میں حضور مرشد کریم نے بات فرمائی ہے کہ زندگی میں سانس کا عمل دخل کیا ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ پہلے تو یہ طے کریں زندگی کسے کہتے ہیں، اور زندگی میں پھر سانس کا عمل دخل کیا ہے۔ زندگی کی ڈیفینیشن اگر ہم کریں تو ڈیفائن کرنے کو یہ کہیں گے کہ زندگی وہ طاقت ہے جو مادی سطح پہ آپ کے اندر سانس کو کھینچ رہی ہے، اسیمیلیٹ کر رہی ہے، امبائب کر رہی ہے۔ زندگی میں سانس کا عمل دخل، زندگی کیا کر رہی ہے؟ چیزوں کو اپنے اندر اسیمیلیٹ کرتی ہے، جمع کرتی ہے، کھینچ کے اپنے اندر اتار لیتی ہے اور پھر ڈسپلے کرتی ہے۔ مادی سطح پہ ہم سانس کو اندر کھینچتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی اندر جاتا ہے، غذا اندر جاتی ہے، اور وہ توانائی بن کر جسمانی، ذہنی اور روحانی افعال کو سر انجام دیتی ہے۔ تو زندگی وہ قوت ہے جو مادی زون میں، ذہنی سطح پہ اور روحانی سطح پہ، اب ذہنی سطح پہ اطلاعات وصول کرنا، اندر جذب کرنا، یہ ہے زندگی۔ اب زندگی جو ہے یہ روحانی سطح پہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر ابائب کر رہی ہے۔ یہ 3 درجے ہیں زندگی کے، ہم تینوں درجوں سے آشنا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم ظاہر ہے کہ اگر زندگی کے بارے میں شعور نہیں رکھتے تو ہم زندہ کتنے ہوں گے؟ جتنا شعور رکھتے ہوں گے زندگی کا۔ تو زندگی کی بنیاد، مادی زندگی کی خاص طور پہ بنیاد جو ہے یہ ہے سانس پہ۔ تو زندگی میں سانس کا عمل دخل، اس پہ حضور مرشد کریم کیا فرماتے ہیں؟ پہلا جملہ نوٹ کریں ذرا، ماورائی علوم سیکھنے کے لیے مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نقطہ سمجھ لیں۔ اگر آپ کا رجحان ماورائی علوم سیکھنے کی طرف ہے تو آپ کو 2 چیزیں زیادہ راہ کے طور پہ چاہیے۔ ایک، مضبوط اعصاب، انگریزی میں کہیں گے کہ اسٹرانگ نروز، یعنی آپ کا نروس سسٹم بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور طاقتور دماغ۔ طاقتور دماغ یعنی شعوری طور پہ آپ کا دماغ بہت مستحکم ہونا ضروری ہے۔ ماورائی علوم سیکھنے کے لیے مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعصاب میں لچک پیدا کرنے، دماغ کو متحرک رکھنے اور قوت کار
قوت کارکردگی کو بڑھانے کے لیے سانس کی مشقیں بے حد مفید اور کارآمد ہے. یعنی یہ دو ٹارگٹ ہیں، مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ، اور اس کے لیے ہمیں سانس کی مشقیں، ان کو آپٹ کرنا پڑے گا، ان کو اختیار کرنا پڑے گا، ان کی پابندی کرنی پڑے گی، ان کی طرف توجہ دینی پڑے گی. اب ہم نے عجیب ایک اس میں مغالطہ جو ہے کہ وہ ہم 10-15 منٹ سانس کی مشق کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا. بالکل ہوگا، لیکن اگر آپ سانس کی مشق کے علاوہ بھی سارا دن توجہ دیں بار بار اپنے سانس پہ، اور سانس کو گہرائی میں کھینچ کے اندر لیں، آرام آرام سے، نرمی سے، تحمل سے، جتنا سانس کو آپ آہستہ آہستہ اپنے پھیپھڑوں میں بھریں گے، پھیپھڑے پورے بھر بھر کے سانس لینا سیکھ لیں گے، تو یہ مشقیں آپ کو دگنا نہیں چوگنا فائدہ دیں گی. قلندر شعور کا مسافر جب سانس کی مشقوں پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، یعنی گویا قلندر شعور کے مسافر کو سانس پہ کنٹرول بہت ضروری ہے حاصل کرنا، چاہے وہ مشقوں کے ذریعے کرے، چاہے سارا دن اس کی پریکٹس کر کے کرے. اس سے ہوتا کیا، تو دماغ کے اندر ریشوں یعنی ٹیشوز اور خلیوں یعنی سیلز کی حرکات اور عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے. غور کریں، سانس کی مشقوں پہ پہلے تو کنٹرول حاصل کریں گے، جب یہ کنٹرول حاصل ہوگا تو دماغ کے اندر جو ریشے ہیں، جو ٹیشوز ہیں اور خلیے ہیں، ان کی حرکات اور عمل میں اضافہ ہو جائے گا. وہ جو پہلا جملہ ہے کہ مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ، تو اس کا طریقہ بتا دیا. کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کرنا، صرف اپنا سانس پورا لینا سیکھ لیں تو یہ سارا نظام آپ کا درست ہوتا چلا جائے گا. انر میں سانس روکنے سے، یعنی جب آپ سانس اندر لے لیتے ہیں، اگر آہستہ آہستہ لیں پھر اسے روک لیں، تو روکنے سے کیا ہوتا ہے، دماغ کے خلیے چارج ہو جاتے ہیں جو انسان کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار ہونے، ابھرنے اور پھلنے پھولنے کے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں. دوبارہ اس پہ توجہ دیجئے، دیکھ لیجئے کہ سانس پہ کتنے صفحے انہوں نے تحریر فرما دیے، تاکہ ہمارا دھیان اس طرف جائے کہ یہ کتنا ضروری ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ماہرین روحانیت نے سانس کی مشقوں کے قاعدے اور طریقے بتائے ہیں. اگر ان طریقوں پر عمل کیا جائے تو بہت سارے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اب وہ جو طریقے ماہرین نے بتائے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں نے ان سارے طریقوں کا لب لباب اور خلاصہ عرض کر دیا کہ مرشد کریم کے ارشادات کی روشنی میں سانس کو آہستہ 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 اندر کھینچتے جائیں، جب پورا پھیپھڑے بھر جائیں تو اسے روکیں. دونوں باتوں کے فوائد بتا دیے کہ اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، ان میں لچک پیدا ہوتی ہے، ذہن مضبوط ہوتا ہے، خلیے دماغ متحرک ہوتا ہے اور خلیے چارج ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے. انسانی زندگی میں وہمہ، خیال، تصور، ادراک، احساس سب اس وقت تک موجود ہیں جب تک سانس کا سلسلہ جاری ہے. یعنی انسانی زندگی بیس کرتی ہے یہ وہم یا وہمہ یا خیال، تصور، ادراک اور احساس، ان 5 چیزوں پہ. ٹھیک ہے، اور یہ جب اس وقت تک موجود ہیں جب تک سانس چل رہا ہے. جو سانس چلنا بند ہو جائے تو وٹ وی آر ڈیڈ باڈی. تو جب تک سانس کا سلسلہ جاری ہے، سانس کے ذریعے ہی آدمی کے اندر صحت بخش لہریں منتقل ہوتی ہیں.
یہ جملہ جس کی سمجھ میں آ جائے اس کو ڈاکٹروں سے نجات مل گئی. جو بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے، راز سمجھ لیتا ہے، وہ سانس کے ذریعے اپنے ہر مرض کا علاج کر سکتا ہے. آدمی کے اندر صحت بخش لہریں منتقل ہوتی ہیں اور سانس کے ذریعے آدمی فضا میں پھیلی ہوئی کثافت، دھواں اور گرد و غبار سے بیمار ہو جاتا ہے. صاف اور کھلی فضا میں بیٹھ کر سانس اندر لیتے وقت یہ تصور کیا جائے کہ فضا میں سے صحت اور توانائی کی لہریں میرے اندر جا رہی ہیں اور جسم میں جذب ہو رہی ہیں، تو واقعتاً ایسا ہی ہو جاتا ہے. سانس کی مخصوص مشقیں، یعنی کہ سانس کی یہ جو مخصوص مشقیں ہیں، بیسیکلی ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ سانس کو آہستہ آہستہ لیں، روکیں اور آہستہ آہستہ نکال دیں، اسے سلو بریدنگ کہتے ہیں. دوسری یہ کہ آپ سانس کو تیز تیز لیں، اس طرح کر کے جھٹکے سے صرف باہر ایکزیل کرتے جائیں، وہ انہیل خود ہوگا، اس میں روکنے کا نہیں. ایک ہے سلو بریدنگ، ایک ہے فاسٹ بریدنگ. بریدنگ کی تیسری قسم ہے آلٹرنیٹ بریدنگ، یعنی ایک نتھنے سے سانس لے کے آہستہ آہستہ اسے روکیں، پھر دونوں نتھنے بند کر کے اسے روکیں، پھر دوسرا نتھنا کھول کے اس کے راستے نکال دیں. اسے انگوٹھے اور انگلیوں سے بند کیا جاتا ہے. انگوٹھا ہٹا کے دوسرے نتھنے سے نکال دیں، پھر واپس انگوٹھا جس نتھنے سے ہٹایا ہوا ہے اس دوسرے نتھنے سے سانس لے کے اسے اندر روکیں، پھر انگلیاں ہٹا کے پہلے نتھنے سے اسے خارج کر دیں، آہستہ 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 آہستہ. یہ چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ صبر آزما کام ہے تو ہم ہوتا نہیں ہے، تو شعور مزاحمت کرتا ہے. اگر یہ 3 مشقیں ہیں، ان میں سے جو بھی آپ اپنا لیں گے، یہ سلو بریدنگ جو ہے یہ ساروں کا مائی باپ ہے. یہ جو فاسٹ بریدنگ ہے اس سے جسمانی توانائی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، پھیپھڑوں میں بہت طاقت پیدا ہوتی ہے. یہ جو آلٹرنیٹ بریدنگ ہے اس سے آپ کی ماورائی صلاحیتیں اور ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں زیادہ بڑھتی ہیں. اب یہ مخصوص مشقیں کیا کرتی ہیں؟ دوران خون کو تیز کرتی ہیں، دماغی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں اور برانگیختہ جذبات کو ٹھنڈا کرتی ہیں. برانگیختہ بھڑکے ہوئے جذبات، یعنی غصہ ہو گیا یا جو بھی جذبات ہیں ہمارے کسی بھی قسم کے، وہ اگر ابھرے ہوئے ہوں، بھڑکے ہوئے ہوں تو ان کو ٹھنڈا کرتی ہیں. اور کسی بہت ہی مصفی خون دوا کی طرح، یعنی خون کو صاف کرنے والے دوا کی طرح خون کو صاف کرتی ہیں. یعنی یہ جو جتنی ہم خون کی بیماریاں ہیں اس کا یہ ایک نیچرل قدرتی صافی ہے، یہ صفائی کر دیتی ہے. سانس کی مشقوں سے آدمی تقریباً اپنی ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے. آپ اس کی اہمیت دیکھیں، صاف بتا دیا. مثلا نسیاں کا مرض، یہ بھول جانا، پیٹ کے جملہ امراض، معدے اور آنتوں میں السر، قبض، سنگ رہنی، نزلہ، یہ سنگ رہنی یہ پتھری وتھری جو ہو جاتی ہے، نزلہ، زکام، سر درد، مرگی اور دوسرے قسم کے دماغی دورے، بینائی کی کمزوری وغیرہ وغیرہ. یعنی غور کریں کیا کہا کہ سانس کی مشقوں سے آدمی تقریباً اپنی ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ آپ کا پورا جسمانی نظام درست کر دیتا ہے. سانس کی مشقوں کو علاج کے قاعدوں کے مطابق، جو پھر علاج ہے مختلف بیماریوں کے لیے مختلف طریقوں سے سانس لینے کی باتیں تجویز کی جاتی ہیں، اگر ان کو پریکٹس کیا جائے، پابندی وقت کے ساتھ انجام دیا جائے، تو سینہ، گلے، ناک وغیرہ کے امراض بھی از خود ختم ہو جاتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 60-70 سال کے بوڑھے لوگ
جنہوں نے سانس کی کسی منتخب مشق کو اپنا معمول بنا لیا ہے، حشاش بشاش اور نوجوانوں کی طرح تر و تازہ رہتے ہیں، آخری وقت تک ان کی کھال جھریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ دیکھیے ذرا، یہ رنکل فری سکن کا سب سے مؤثر طریقہ بتا دیا کہ یہ جو جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، یہ سب آکسیجن کی کمی کا، جب خون کا دورانیہ پراپر طریقے سے گردش کرے گا تو ظاہر ہے کھال میں جھریاں کیوں پڑیں گی۔ پھر دیکھیں اس سے مزاج پہ کتنا پشمردگی اور افسردگی ان کے قریب نہیں پھٹکتی۔ جو حضرات استاذ کی نگرانی میں سانس کی مشق پابندی وقت کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے اندر انتقال خیال، ٹیلی پیتھی کی ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دور دراز فاصلوں پر اپنے احکامات پہنچا دیتے ہیں۔ میرا اپنا ایک ذاتی واقعہ سنیے، یہ حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ میرا اپنا ایک ذاتی واقعہ سنیے۔ کلندر شعور کے بانی کلندر باب اولیاء کی نگرانی میں سانس کی مشق کے دوران ایک روز مجھے یہ خیال آیا کہ جب زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے اور زمین پر موجود ہر چیز روشنیوں کے تانے بانے یعنی اورا میں بند ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آدمی آٹا گوندے، روٹی پکائے اور کھانا کھانے کا تکلف کرے؟ یہ خیال ہر روز سورج طلوع ہونے کے وقت گہرا ہوتا چلا گیا، یعنی یہ صبح سورج کے طلوع ہونے سے پیشتر یہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے، تو یہ سورج کے طلوع ہونے سے پیشتر کے وقت یہ خیال گہرا ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک روز جب میں سورج طلوع ہونے سے پہلے مشرق کی طرف منہ کیے سانس کی مشق کر رہا تھا تو دماغ میں ایک دریچہ کھلا۔ اس دریچے میں یہ خیال وارد ہوا کہ فضا میں سے وہ روشنیاں اور وہ عناصر جن سے چنے تخلیق ہوتے ہیں میرے اندر داخل ہو رہے ہیں، یعنی وہ روشنیاں اور وہ عناصر میرے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے جسم مثالی کی آنکھ سے یہ دیکھا کہ میرے سامنے بہت عمدہ قسم کے چنے رکھے ہوئے اور میرا جسم مثالی ان چنوں کو کھا رہا ہے۔ دوسرے دن میرے اندر سیب کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، پھر دماغ میں دریچہ کھلا اور فضا میں پھیلی ہوئی وہ روشنیاں جو سیب تشکیل کرتی ہیں ایک جگہ مجتمع ہو کر سیب بن گئیں، روشنیاں مجتمع ہوئیں اور سیب بن گئیں اور میں نے سیب کھا لیے۔ دیکھیں اب یہاں کیا لکھا ہے، جس میں مثالی نہیں لکھا، لفظ میں لکھا ہے، میں نے سیب کھا لیے۔ القصہ مختصر، خورد و نوش کا یہ سلسلہ متواتر 17 روز تک قائم رہا۔ ان 17 دنوں میں کھانے پینے کی کسی چیز کی طرف میرا ذہن متوجہ نہیں ہوا۔ جس چیز کو میرا دل چاہتا تھا یا جسمانی اعتبار سے میرے اندر انرجی ذخیرہ کرنے کا تقاضا پیدا ہوتا تھا، میں سانس کے ذریعے اس انرجی کو اپنے اندر منتقل کر لیتا تھا۔ دیکھیں یہ ہے زندگی۔ فضائے بسیط میں پھیلی ہوئی ان روشنیوں کے کھانے پینے کے اس عمل سے، فضائے بسیط بست سے پھیلی ہوئی اس فضا میں پھیلی ہوئی ان روشنیوں کے کھانے پینے کے عمل سے میرے اندر کلندر شعور کی آنکھ اس قدر طاقتور ہو گئی تھی کہ پتھر اور اینٹ کی دیواریں باریک کاغذ کی طرح نظر آتی تھیں، دور پرے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جو شخص سامنے آتا تھا اس کی سوچ اور اس کے خیالات میرے ذہن کی سکرین پر منتقل ہو جاتے تھے
اس زمانے میں بڑے ہی عجیب تجربات ہوئے. جو شخص سورت سے پرہیزگار تھا اس کے خیالات کی کثافت سے دماغ متعفن ہو جاتا تھا، اور جو شخص شکل و صورت کے اعتبار سے زاہد اور متقی نہیں تھا اس کے خیالات کی رو سبک، ہلکی اور معطر محسوس ہوتی تھی. عجائبات کی ایک دنیا روشن ہو گئی تھی. یہ حضور کلندر بابا اولیاء نے مرشد کریم کو 17 دن کا روزہ رکھوایا تھا. 17 دن لگاتار روزہ رکھنا تھا. اتنا لمبا روزہ، اس میں صرف ان کو چائے یا پانی پینے کی افطار کے وقت اجازت ہوتی تھی، اور یہ باقی ساری یہ مشقیں کرتے تھے. اور دیکھیے کہ وہ اپنی روداد انہوں نے اس وقت کی، یا وہ جو مشاہدات ہوئے ان میں سے کچھ آپ کو تعلیم کرنے کے لیے شیئر کر دیے کہ جب آدمی اپنے انر سیلف سے آشنا ہوتا ہے تو سانس کی مشقیں کس طرح سے، غور کریں. چنے بن رہے ہیں، سیب بن رہے ہیں، جو جی چاہ رہا ہے وہ بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. غور کریں روشنیوں کے زور پہ، اور وہ ایک نظام ہے. بتا دیا کہ عجائبات کی ایک دنیا روشن ہو گئی. اس میں حضور مرشد کریم نے بہت وضاحت سے یہ اس کے فوائد بتا دیے. اگلا ہے کہ روشنیوں کے گودام. جس طرح سانس کی مشقوں کے ذریعے شعور یا جسمانی نظام طاقتور ہوتا ہے، اسی طرح سعودی سانس کے ذریعے، یہ جو ہم اندر سانس لیتے ہیں آہستہ آہستہ، اس کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سعودی سانس کے ذریعے انسان کی روح میں انوار کے ایسے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں جن ذخیروں سے آدمی فکشن اور مفروضہ حواس سے نکل کر حقیقی دنیا، جسے انہوں نے غیب کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ انوار کے ذخیرے، یعنی خیالات کے ذخیرے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو خیالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ خالص ہوتے ہیں، ان کو انوار کہا جاتا ہے. انسان کی روح میں انوار کے ایسے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں جن ذخیروں سے، یعنی پھر آپ ایسے خیالات میں کھو جاتے ہیں جن کی وجہ سے آدمی فکشن، یعنی مفروضہ، فکشن کہتے ہیں جو غیر حقیقی ہوں. یہ ہم جن حواس میں ہیں یہ سب غیر حقیقی ہیں اور مفروضہ ہیں. ان سے ہم نکل کر حقیقی دنیا یعنی غیب کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. سانس کی مشق سے انسان کے اندر ذخیرہ کرنے والے موجود 6 سٹور، جن کو آپ 6 لطائف کہتے ہیں، وہ نور، روشنی اور انرجی سے معمور ہو جاتے ہیں. غور کریں، سانس کی مشق سے انسان کے اندر ذخیرہ کرنے والے موجود 6 سٹور، نور، روشنی اور انرجی، 3 دائرے ہیں نا، روح حیوانی، روح انسانی، روح اعظم. روح حیوانی کے 2 درجے، روح انسانی کے 2 درجے، روح اعظم کے 2 درجے، یہ 6 ہو گئے. یہ 6 کے 6 دیکھیں. روح حیوانی کی سطح پہ آپ کو انرجی چاہیے، روشنی آپ کو روح انسانی کی سطح پہ چاہیے، نور آپ کو روح اعظم کے درجے پہ چاہیے. اور یہ 6 کے 6 سٹور سانس کی مشق کے ذریعے بھر جاتے ہیں. کس سے؟ نور سے، یعنی روح اعظم نور سے بھر جاتی ہے، روح انسانی روشنی سے بھر جاتی ہے، روح حیوانی انرجی سے بھر جاتی ہے. روح کے اندر یہ 6 سٹور مختلف مقامات پر ہیں، اور ان گوداموں میں جو روشنیاں جمع ہوتی ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں. پہلے گودام میں یعنی لطیفہ نفسی میں زرد رنگ کی روشنیاں، دوسرے میں سرخ رنگ، تیسرے میں سفید رنگ، چوتھے میں سبز رنگ، 5ویں میں نیلا رنگ، 6 میں بنفشی رنگ کی روشنیاں جمع ہیں.
اب ان رنگوں کے ملاپ یعنی کمبینیشن سے پھر آگے بہت سارے رنگ بنتے ہیں، اور یہ رنگ دراصل زندگی میں کام آنے والے جذبات کے آئینہ دار ہیں۔ اندازہ کر لیجئے، یہ سارا نظام لہروں پہ قائم ہے اور ان کی اقسام گنوا دیں، بتا دیں۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں۔